دن کے مقابلے میں بلند ترین تعداد ہے۔ ٹوکیو بلدیہ عظمیٰ نے دارالحکومت میں منگل کے روز کرونا وائرس کے 5185 نئے انفیکشنز کی اطلاع دی ہے۔ یہ تعداد ایک ہفتہ قبل کی تعداد کے مقابلے میں 5 گنا سے بھی زیادہ ہے۔ اوساکا پریفیکچر کی مقامی حکومت کے عہدیداروں نے مغربی جاپان کے اس پریفیکچر میں ریکارڈ بلند 5396 نئے یومیہ متاثرین کی اطلاع دی ہے۔ وسطی جاپان میں واقع آئیچی پریفیکچر کی حکومت نے 2145 نئے متاثرین کی تصدیق کی ہے۔ جنوبی پریفیکچر اوکیناوا کی مقامی حکومت نے اپنے پریفیکچر میں 1443 نئے کیسز کی تصدیق کی ہے۔ حکومت جاپان کرونا وائرس کی متغیر قسم اومیکرون کا تیز پھیلاؤ روکنے کے لیے ٹوکیو، 3 نواحی پریفیکچروں اور دیگر علاقوں میں وائرس کے انسداد کے لیے سخت تر اقدامات اٹھانے پر غور کر رہی ہے۔ ٹوکیو کے ہسپتالوں میں دستیاب بستروں پر مریضوں کی شرح پیر کے روز 21.1% تک ہو چکی تھی۔ یہ سطح مرکزی حکومت سے سخت تر اقدامات اٹھانے کی درخواست کرنے کے لیے ٹوکیو بلدیہ عظمیٰ کی مقررہ زیادہ سے زیادہ حد 20% سے متجاوز ہو چکی ہے۔ ٹوکیو اور 3 نواحی پریفیکچروں سائتاما، چیبا اور کاناگاوا نے مشترکہ طور پر منگل کے روز نیم ہنگامی اقدامات اٹھانے کی درخواست کی ہے۔ وسطی جاپان کے توکائی علاقے میں گیفو اور میے پریفیکچر ان اقدامات کے لیے پہلے ہی مرکزی حکومت سے درخواست کر چکے ہیں۔ ہمسایہ آئیچی پریفیکچر نے بھی ان کی تقلید کرتے ہوئے منگل کے روز اقدامات اٹھانے کی درخواست کی ہے۔ حکومت جاپان مذکورہ پریفیکچروں کے ساتھ ساتھ نیگاتا، ناگاساکی، کماموتو، میازاکی، گما اور کاگاوا پریفیکچروں میں بھی نیم ہنگامی اقدامات اٹھانے کا اعلان کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ ان پریفیکچروں میں بھی انفیکشن کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ توقع ہے کہ حکومت کی ٹاسک فورس متعدی امراض کے ماہرین کے پینل سے مشاورت کے بعد جلد سے جلد بدھ کے روز اس بارے میں فیصلہ کرے گی۔ اوکیناوا، یاماگوچی اور ہیروشیما پریفیکچروں میں 9 جنوری سے نیم ہنگامی اقدامات کا اعلان پہلے ہی کیا جا چکا ہے۔ ٹوکیو میں کووڈ-19 سے متاثرہ گھر پر قرنطینہ کرنے والے افراد کی تعداد 10,000 سے متجاوز ہو چکی ہے۔ کرونا وائرس کی متغیر قسم اومیکرون کو انفیکشن کے تیز تر پھیلاؤ کا ذمہ دار قرار دیا جا رہا ہے۔ ٹوکیو بلدیہ عظمیٰ نے کہا ہے کہ پیر کے روز ان افراد کی تعداد 10,814 تھی۔ گزشتہ موسم گرما میں وائرس کے پھیلاؤ کی 5ویں لہر کے بعد یہ تعداد پہلی بار 10,000 کی سطح سے تجاوز کر گئی ہے۔ جاپان کے دارالحکومت ٹوکیو میں 1 جنوری سے قبل وائرس کا گھر رہ کر مقابلہ کرنے والوں کی تعداد 2 ماہ سے زائد عرصہ 100 سے بھی کم سطح پر چلی آ رہی تھی، لیکن اس تعداد میں تیزی سے اضافہ ریکارڈ کیا گیا جو 9 جنوری کو بڑھ کر 1,000 سے زائد اور جمعے کے روز 5,000 سے تجاوز کر گئی۔ تاہم گزشتہ موسم گرما کے برعکس گھر پر قرنطینہ کرنے والے بیشتر متاثرہ افراد میں انفیکشن کی کوئی خاص علامات ظاہر نہیں ہوئی ہیں یا پھر معمولی علامات ہی ظاہر ہوئی ہیں، لیکن محکمہ صحت کے حکام کو اندیشہ ہے کہ متغیر قسم اومیکرون سے متاثرہ گھر پر قرنطینہ کرنے والے افراد کا دیگر اہل خانہ کو وائرس منتقل کرنے کا انتہائی امکان ہے۔ ٹوکیو بلدیہ عظمیٰ رہائشی مراکز کی تعداد میں اضافہ کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ وائرس سے متاثرہ پائے گئے افراد کو بھی گھر قرنطینہ کرنے کے بجائے یہ رہائشی مراکز استعمال کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ بلدیاتی حکومت گھر پر قرنطینہ کرنے والے افراد کی حالت کا پہلے سے بہتر انداز میں جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ مقامی طبی تنظیموں کے تعاون سے ان کے گھروں کے مشترکہ دوروں کے لیے ایک نظام بھی وضع کر رہی ہے۔ کورونا وائرس کی عالمی وبا کے باعث عالمی اقتصادی فورم کے منتظمین نے سالانہ اجلاس تو ملتوی کر دیا ہے، تاہم عالمی رہنماؤں نے عالمی وبا سے لے کر موسمیاتی تبدیلیوں تک مختلف موضوعات پر پیر کے روز آن لائن تبادلہ خیال کیا ہے۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے مندوبین سے
سر جنگ کے زمانے کی سوچ ترک کرنے کا کہا۔ انہوں نے دنیا کو تقسیم کرنے والوں پر نکتہ چینی کی جو بقول ان کے چھوٹے امتیازی حلقے قائم کیے ہوئے ہیں۔ جناب شی نے پوری دنیا میں پھیلی وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے عالمی تعاون کی اپیل کی۔ انہوں نے افریقی اور جنوب مشرقی ایشیائی ملکوں کے لیے ویکسین کی اضافی 1 ارب خوراکیں فراہم کرنے کا یقین دلایا۔ وزیر اعظم نریندر مودی جو کہ بھارت سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے کہا کہ بھارتی بھی اپنی بنائی گئی ادویات کے ذریعے لوگوں کی جانیں بچا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دنیا بھر میں اشیاء اور خدمات کی فراہمی کے نیٹ ورک میں ان کا ملک قابل بھروسہ شراکت دار ثابت ہوگا۔ جناب مودی نے کہا کہ بھارت آئندہ 25 برسوں میں ماحول دوست، کیمیائی اثرات سے پاک اور قابل تجدید توانائی پیدا کرنے والا قابل ذکر ملک ہوگا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتیرس نے بھارت اور چین دونوں میں کیمیائی اثرات سے پاک توانائی کے استعمال کی جانب بڑھنے کی حوصلہ افزائی کی۔ یہ خبریں NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے نشر کی جا رہی ہیں اور اب پیش ہیں آج کی باقی خبریں۔ اقوام متحدہ کی ایک ایجنسی کا کہنا ہے کہ ٹونگا میں ایک زیر سمندر آتش فشاں بڑے پیمانے پر پھٹنے اور اس کے نتیجے میں آنے والی سونامی کے بعد 2 افراد لاپتہ ہیں، اور ٹونگا ٹاپو جزیرے کے ساحلی علاقے میں عمارات کو بھی بھاری نقصان پہنچا ہے۔ جنوبی بحر الکاہل کے اس ملک میں ہونے والے نقصان کے پیمانے کا تو ابھی پتہ نہیں لگ سکا ہے، کیونکہ اس علاقے میں ٹیلی فون اور انٹرنیٹ مواصلات کافی محدود ہو کر رہ گئی ہیں۔ اقوام متحدہ کے دفتر برائے انسانی امور رابطہ کاری نے پیر کے روز بتایا ہے کہ 2 افراد لاپتہ ہیں اور کسی ہلاکت کی تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ اس نے مرکزی جزیرے ٹونگا ٹاپو کے ارد گرد بنیادی ڈھانچہ جات کو خاصا نقصان پہنچنے کی اطلاع دی ہے، جہاں دارالحکومت واقع ہے۔ اقوام متحدہ کے مذکورہ دفتر کا کہنا ہے کہ نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کی جائزہ پروازوں سے یہ تصدیق ہونے کے بعد کہ املاک کو کافی حد تک نقصان پہنچا ہے، اسے خصوصاً 2 زیریں جزائر سے متعلق تشویش ہے۔ اس نے مزید بتایا ہے کہ ٹونگا ٹاپو کے مغربی ساحلوں پر املاک کو شدید نقصان پہنچنے کی اطلاع بھی ملی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیٹلائٹ مرکز نے آتش فشانی اور گرد و نواح کی مصنوعی سیارے سے کھینچی گئی تصاویر جاری کی ہیں جو آتش فشانی سے پہلے اور بعد میں لی گئیں۔ اس نے نشاندہی کی ہے کہ لگتا ہے کہ ٹونگا ٹاپو کے ساحلی علاقے کے ساتھ واقع بعض عمارات کو نقصان پہنچا ہے۔ بین الاقوامی برادری آتش فشاں پہاڑ پھٹنے سے متاثرہ ملک ٹونگا کے لیے امداد بھیجنے کی تیاریاں کر رہی ہے، لیکن انفیکشن سے بڑی حد تک محفوظ رہنے والے اس جزیرہ ملک میں ان اقدامات کے باعث کورونا وائرس کے پھیلاؤ سے متعلق خدشات نے سر ابھارا ہے۔ ہفتے کے روز بڑی آتش فشانی کے نتیجے میں ہوئے نقصان کی اطلاعات نیوزی لینڈ جیسے ذرائع سے آنا شروع ہو چکی ہیں، جس نے ایک فوجی گشتی طیارہ ٹونگا بھیجا تھا۔ جاپان اور آسٹریلیا جیسے ملکوں نے امداد دینے کا وعدہ کیا ہے۔ بین الاقوامی ادارے بھی انسانی امداد فراہم کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ یونیسیف کا کہنا ہے کہ ٹونگا میں پانی اور خوراک آتش فشانی کی راکھ سے آلودہ ہو چکے ہیں۔ وہ ہمسایہ ملکوں فجی اور آسٹریلیا میں اپنے ذخائر والے مراکز سے امدادی سامان بھیجنے کا بندوبست کر رہی ہے۔ پینے کے صاف پانی تک رسائی خاص طور پر ہنگامی ضرورت بن گئی ہے۔ ٹونگا نے قبل ازیں سخت انسداد وائرس اقدامات کیے تھے۔ عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ عالمگیر وبا کے بعد سے اس جزیرہ ملک میں صرف 1 شخص کے کورونا وائرس ٹیسٹ کا نتیجہ اب تک مثبت آیا۔ خبر رساں ادارے رائٹرز نے خبر دی کہ آسٹریلیا میں ٹونگا کے اعلیٰ حکومتی عہدیدار نے تشویش کا اظہار کیا ہے کہ امدادی کارکنان کی زیادہ آمد سے انفیکشنز میں تیزی سے اضافہ ہو سکتا ہے۔ جاپان کے وزیر دفاع کشی نوبو او نے کہا ہے کہ شمالی کوریا اپنی میزائل ٹیکنالوجی کو تیزی کے ساتھ بہتر بنا رہا ہے۔ وہ پیونگ یانگ کی جانب سے حالیہ ہفتوں میں متعدد بار میزائل تجربات کا حوالہ دے رہے تھے۔
جناب کشی نے منگل کے روز کہا کہ گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران شمالی کوریا کی جانب سے 4 بار میزائل داغنا تجربے کی انتہائی بلند شرح ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیونگ یانگ نے متعدد مرتبہ یہ اظہار کیا کہ وہ گزشتہ سال جنوری میں اعلان کردہ ہتھیاروں کے 5 سالہ ترقیاتی منصوبے کے عین مطابق میزائلوں کو تجرباتی طور پر فائر کر رہا ہے۔ جاپانی وزیر دفاع نے کہا کہ یہ بات واضح ہے کہ شمالی کوریا متعلقہ ٹیکنالوجی اور عملی صلاحیت تیزی کے ساتھ اور بتدریج بہتر بنا رہا ہے۔ انہوں نے شمالی کوریا کی طرف سے میزائل داغنے میں رازداری اور تیزی کو بہتر بنانے کا حوالہ دیا، جو میزائل داغنے کی علامات کا کھوج لگانے کو مشکل بنانے کے ساتھ ساتھ متنوع طریقوں سے میزائل فائر کرنے اور اچانک حملہ کرنے کی اپنی صلاحیت کو بہتر بنا رہا ہے۔ جناب کشی نے کہا کہ جاپان اور خطے کی سلامتی کے لیے جوہری اور میزائل ٹیکنالوجی میں شمالی کوریا کی تیز رفتار پیش رفت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پیونگ یانگ کی جانب سے بیلسٹک میزائلوں کا داغا جانا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کی خلاف ورزی ہے اور جاپان اس کی بھرپور مذمت کرتا ہے۔ بیجنگ سرمائی اولمپکس اور پیرالمپکس کی انتظامی کمیٹی نے اعلان کیا ہے کہ کورونا وائرس سے متعلق تشویش کے باعث وہ عام لوگوں کے لیے ٹکٹ فروخت نہیں کرے گی اور صرف مدعو کردہ شائقین کو کھیل دیکھنے کی اجازت دی جائے گی۔ مذکورہ انتظامی کمیٹی کا کہنا ہے کہ اس اقدام کا مقصد تمام شرکاء اور شائقین کے تحفظ کو یقینی بنانا ہے۔ کمیٹی شائقین پر زور بھی دے رہی ہے کہ انسداد انفیکشن اقدامات پر سختی کے ساتھ عمل کیا جائے۔ اس سے پہلے منتظمین نے کہا تھا کہ وہ بین الاقوامی شائقین کو قبول نہیں کریں گے اور یہ کہ وہ ٹکٹ صرف اور صرف مرکزی سرزمین چین کے رہائشیوں کو فروخت کریں گے۔ آج کی پہلی خبر ایک بار پھر سن لیجیے۔ جاپان میں منگل کو شام 6:10 تک کی اطلاعات کے مطابق کورونا وائرس کے 32,197 نئے کیسز کی تصدیق کی گئی ہے۔ یہ تعداد کسی بھی دن کے مقابلے میں بلند ترین تعداد ہے۔ ٹوکیو بلدیہ عظمیٰ نے دارالحکومت میں منگل کے روز کورونا وائرس کے 5,185 نئے انفیکشنز کی اطلاع دی ہے۔ یہ تعداد ایک ہفتہ قبل کی تعداد کے مقابلے میں 5 گنا سے بھی زیادہ ہے۔ اوساکا پریفیکچر کی مقامی حکومت کے عہدیداروں نے مغربی جاپان کے اس پریفیکچر میں ریکارڈ بلند 5,396 نئے یومیہ متاثرین کی اطلاع دی ہے۔ وسطی جاپان میں واقع آئیچی پریفیکچر کی حکومت نے 2,145 نئے متاثرین کی تصدیق کی ہے۔ جنوبی پریفیکچر اوکیناوا کی مقامی حکومت نے اپنے پریفیکچر میں 1,443 نئے کیسز کی تصدیق کی ہے۔ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبریں ختم ہوئیں۔